چونکہ اس کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ عربوں میں ایک دستور تھا کہ جو بڑی اہم چیز ہوتی اس کے کئی نام ہوتے، مثلا گھوڑے سے متعلق کوئی 16 مختلف عربی میں الفاظ ہیں جو نام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بھی بہت سارے نام ہیں، مثلا یوم القیامہ، یوم الحسرہ، یوم التغابن، یوم الوعید، یوم الفصل۔ یعنی اردو میں ترجمہ کریں تو اس کے نام روز قیامت، روز حسرت، یوم حساب، یوم ندامت، زلزلے کا دن، کڑک کا دن، روز واقعہ، کھڑکھڑانے کا دن، چھا جانے والا دن، دل کو ہلا دینے والا دن، روز برحق، ہنگامے کا دن، چیخ و پکار کا دن، اللہ تعالی سے ملاقات کا دن، باہم پکارنے کا دن، بدلے کا دن، ڈراوے کا دن، پیشی کا دن، اعمال کے وزن کا دن، فیصلے کا دن، جمع ہونے کا دن، دوبارہ اٹھنے کا دن، ذلت و رسوائی کا دن، سخت دن، انصاف کا دن، پھیلنے کا دن، بلا شک و شبہ دن، وہ دن جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور وہ دن جس میں کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے اتنے مختلف نام استعمال ہوئے۔ چنانچہ قیامت کے دن کا واقعہ بہت بڑی بات ہے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو وہ بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جو سب سے بڑے ہیں، اس عظیم پروردگار نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کی خبر کو بڑی خبر فرمایا۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، فرمایا اے میرے محبوب یہ پوچھتے ہیں آپ سے بڑی خبر کے بارے میں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو بڑی خبر کہا تو پھر یہ کتنی اہم بات ہو۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ اس دنیا کے اندر پیغمبروں کو آرے کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، کشتی میں جو لوگ موجود تھے ان کے علاوہ سب کو فنا کر دیا گیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی چتا میں ڈال دیا گیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ذبح کرنے کے لیے، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا اور ان کو زمین کے پٹخ پٹخ کے مار دیا گیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ قوم سمود والوں نے چیخ سنی اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا دیے گئے، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ بنی اسرائیل کے چہرے مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کو بڑی خبر نہیں کہا۔ البتہ جب اللہ رب العزت کے محبوب تشریف لائے، اس بڑے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی،
اے میرے محبوب قیامت کے دن کی ملاقات کا دن وہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دن کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ وہ بہت بڑی بات ہے، بڑا حادثہ ہے۔ تو کہیں نبأ عظیم کہا بڑی خبر، کہیں شیء عظیم کہا بڑا حادثہ۔ اب دیکھیے 1556 عیسوی میں چین کے صوبہ شئی میں ایک عظیم زلزلہ آیا جس میں 8 لاکھ انسان مر گئے، مگر یہ بڑی خبر نہیں۔ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت ہی عجیب بات ہوگی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج گرہن چاند گرہن لگ جائے گا، اور زمین تیزی سے چلے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب نکل کر باہر آ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چلتے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حادثہ ہے جو اس دن پیش آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں کھا کر اس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دن یقیناً آ کر رہے گا، وہ دن یقیناً آ کر رہے گا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ دن آ کر رہے گا۔ تو ہمیں اس دن کے لیے آج سے تیاری کرنی ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائیں، سورۃ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اکٹھی کھا کر فرمایا انما توعدون لصادق، جو قیامت کے دن کا تمہارے ساتھ وعدہ کر دیا گیا وہ 100% سچا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ای وربی انہ لحق، اللہ اکبر۔ تو جب قسمیں کھا کر پروردگار کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً وہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ تو آج دنیا میں جو نفس کی خاطر دوستیاں ہوں گی قیامت کے دن کی یہ حسرت بن جائیں گی۔ کہیں فرمایا اذا السماء انشقت، کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت، کہیں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہیں فرمایا القارعۃ ما القاریہ، کہیں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہیں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہیں فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہیں کہا کل امت تدعی الی کتابها۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل کو قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہیں فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ تو اس لیے اس قیامت کے دن کی آج تیاری کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب ذہن میں یہ بات سما جائے پھر دنیا کی چکا چوند انسان کو راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ سلطان بہاؤالدین کا بیٹا سلطان حمید الدین یہ مکران کا حاکم تھا، اس کے گھر کی ایک خادمہ تھی زینت اس کا نام تھا، وہی ان کے کمرے کی صفائی کرتی، ان کا بستر بناتی تھی۔
ایک دن جو اس نے ان کے لیے بستر سجایا تو تھکی ہوئی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح بستر کیسے ہے۔ وہ جو اس کے اوپر لیٹی تو اس کی آنکھ ہی لگ گئی۔ اب جب سلطان حمید الدین اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے بستر پر ایک نوکرانی اور خادمہ کو دیکھا تو بہت غصہ آیا۔ اس کی جرت، یہ میرے بستر پر لیٹے؟ چنانچہ قریب آ کر انہوں نے سر کے بالوں سے اس کو پکڑا اور بال کھینچ کے اس کو کھڑا کر دیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، اچانک جو بال کھینچے تو اس کو درد ہوئی۔ جب انہوں نے اس کو کھڑا کیا تو اس کے چہرے پہ 2 تھپڑ لگائے۔ وہ رونے لگ گئی، مگر تھوڑا رو کر وہ جلدی چپ ہو گئی۔ ان کو بھی محسوس ہوا کہ میں نے مارا زیادہ ہے مگر یہ چپ جلدی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اتنا جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے مارا، بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، مجھے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے میں رو پڑی، مگر اتنا جلدی چپ کیوں کر گئی؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک خیال آ گیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ خیال آیا، میں اس بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، آپ روزانہ اس بستر پر سوتے ہیں، آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بس اس لڑکی کا یہ بات کرنا تھا کہ بات دل میں اتر گئی۔ چنانچہ ان کے نانا سید احمد توختہ رحمت اللہ علیہ لاہور میں رہتے تھے۔ یہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر ان کے پاس آئے، پھر ان سے انہوں نے اللہ اللہ سیکھا، حتیٰ کہ سلسلہ شتاریہ کے صاحب نسبت شیخ بن گئے۔ تو جب اس دن کا یقین دل میں آ جاتا ہے پھر انسان کو دنیا کی چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ تو دل کے اندر اگر یہ خوف ہو کہ میں نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ چنانچہ ایک قصاب کی نیت کسی باندی کے بارے میں بری تھی۔ ایک مرتبہ وہ باندی کسی کام کے لیے باہر نکلی تو یہ قصاب کا لڑکا اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس کے ساتھ برے ارادے کا اظہار کیا۔ تو اس باندی نے جواب دیا کہ جتنا تمہیں مجھ سے تعلق ہے اس سے زیادہ میں تعلق اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں آپ کے لیے، مگر میں قیامت کی رسوائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتی۔ اس لڑکی کے پرخلوص الفاظ اس نوجوان کے دل پر گزرے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اگر یہ خیال ہو نا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اس پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہوگا تو پھر کام آسان بن جائے۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے ایک بادشاہ کے بارے میں کہ اس نے اسی طرح کسی اچھی شکل کی خاتون کو اپنے پاس برے ارادے سے بلوایا اور اسے کہا کہ دروازے بند کر دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ وہ مجبور تھی، معذور تھی، دروازے بند کرتی تھی مگر دل ٹوٹا ہوا تھا، اس کو ذرا دیر لگی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کون سا دروازہ بند نہیں ہوتا؟ اس نے آگے سے جواب دیا بادشاہ سلامت جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے میں نے وہ سب دروازے بند کر دیے، مگر جس دروازے سے پروردگار دیکھتا ہے میں وہ دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس نیک خاتون کے ان الفاظ پر اس آدمی کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس دن کے بارے میں ہر وقت ذہن میں سوچ رہنی چاہیے۔ ہم اپنا قدم اٹھاتے ہوئے سوچیں کہ یہ قدم اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو کرے گا یا اس کے سامنے شرمندہ کرے گا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ پروردگار عالم نے قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھنا ہے تو میں اس کا کیا جواب دے سکوں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ان کو انگوروں کا باغ ملا،
تو باپ کا دل للچایا کہ میں اس میں سے کچھ انگور توڑ کر لاؤں اور کھائیں گے۔ اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے تم کھڑے ہو نا، میں جا کے انگور کا خوشہ توڑتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ آنے لگے تو تم مجھے فوراً آواز دے دینا۔ باپ گیا، اس نے انگور کے خوشے کو توڑنا چاہا، جیسے ہی ہاتھ لگایا تو اس کے بیٹے نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا، یا ابی یا ابی احد یرانا، اے بجان اے بجان، ایک ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آدمی ڈر کے واپس آ گیا، لیکن جب بیٹے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دیکھنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہاں انسان کوئی نہیں دیکھ رہا مگر انسانوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز کہ اللہ رب العزت کا ہر وقت استحضار رہے، پھر انسان اپنی شہوات کو قابو میں لے آتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے، اس پر حیوانیت سوار نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہی کیفیت تھی۔ چنانچہ حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، صبح صبح نبی علیہ السلام کو آ کر ملے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارث آپ نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے نبی میں نے پکا مومن ہونے کی حیثیت میں صبح کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حارثہ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، وما علامت ایمانکم، تمہارے اس ایمان کی علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری یہ کیفیت ہے کہ مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا دن قائم کر دیا ہے، انسانوں کے اعمال تل رہے ہیں، میں عرش کے سامنے ہوں، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حارثہ مبارک ہو تم کو، تم وہ بندے ہو اللہ نے تمہارے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ صبح کے وقت جا رہے تھے، ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی، قریب ہو کے سنا تو ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی اور ایک جوان العمر لڑکی کی آواز تھی۔ بڑھیا نے پوچھا کیا بکریوں نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا جی ہاں دے دیا۔ کتنا دیا؟ اس نے کہا عام معمول سے ذرا کم دیا۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ پھر لینے والے تو پورا لینے آئیں گے، تم اس میں کچھ پانی ملا دو تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ بیٹی نے کہا کہ سنا نہیں کہ امیر المومنین عمر لانو نے اعلان کروایا ہے کہ پانی میں کوئی دودھ نہ ملائے؟ اس نے کہا اس وقت کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ عمر لانو نے جب یہ گفتگو سنی تو واپس آئے، دن میں ان دونوں کو اپنے دربار میں بلایا، پتہ چلا ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے اور بیٹی ابھی کنواری ہے۔ تو عمر لانو نے اس کو کہا کہ میرا بیٹا جوان ہے، میں اس لڑکی کو اپنی بچی اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس یقین ایمان کی صفت کی وجہ سے عمر لانو نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر لانو نے پھر اس کو کہا کہ بیٹی تمہارے ذمہ ایک کام ہے، تم روز وہ کام کرنا۔ اس نے پوچھا کون سا کام؟ فرمانے لگے کہ جب میں صبح تیار ہو کر اپنے دربار کے کام کے لیے جانے لگوں تو تم اس وقت میرے راستے میں آیا کرو اور میرے سامنے یہ الفاظ صرف بول دیا کرو کہ اگر عمر نہیں دیکھتا عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اتنا یہ فکرہ ان کو اچھا لگا کہ اس بچی کے ذمے لگایا کہ مجھے روز یہ فکرہ یاد دلایا کر۔ عمر لانو کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے اکیلے، اچانک چونک پڑے، اپنی زبان سے کہنے لگے اگر عمر نہیں دیکھتا عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کے جو چرواہے تھے ان کے دل میں بھی خوف خدا تھا۔ چنانچہ ایک بکریاں چرانے والا ملا عبداللہ ابن عمر لانو کو، انہوں نے کہا کہ بھائی
آؤ ہمارے ساتھ کچھ کھا لو۔ اس نے کہا جناب میں تو روزے سے ہوں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس ویرانے میں بکریاں چراتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور یہ اس وقت روزے کی حالت میں ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو شام کو بھون لیں گے، ہم بھی کھائیں گے اور تم بھی اپنی افطاری کر لینا۔ اس نے کہا جناب بکریاں میری تو نہیں ہیں، مالک کی ہیں۔ ان کا تو مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو کوئی کھا گیا، جیسے بھیڑیے کھا جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ اس کو آزمانے کے لیے کہا تو آگے سے وہ بکریوں کا چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں اگر اپنے مالک کو یہ جواب دوں گا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، آخر وہ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن ملانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے بعد میں، اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس چرواہے نوجوان کے دل میں اس ویرانے میں بھی اللہ رب العزت کا خوف تھا، اور وہ روزے سے تھا، کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارا اپنے نفس پہ کنٹرول کیوں نہیں؟ نہ ہماری آنکھیں کنٹرول میں، نہ زبان، نہ کان، نہ دل دماغ، نہ شرمگاہ۔ بنیادی وجہ یہ کہ آخرت کا یقین ہمارے دل و دماغ میں کمزور ہے، پکا تھکا یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم بہت ایزی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھا جب وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، یعنی ہمارا ریسپانس ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے تو وہاں کوئی جوڑ توڑ کر لیں گے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ آج اس دن کے لیے تیاری کا وقت ہے۔ اس دن کی سختی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا گھبراتے تھے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے کہا یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر اس لیے کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا، میں کوئی گھاس کا تن کا ہوتا، تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہی نہ ہونا پڑتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، اس نے سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ جواب لینے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے دعائیہ کلمات میں کہا یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، اے کاش کہ میں اصحاب یمین میں سے ہو جاؤں۔ تو عبداللہ ابن مسعود عنہ نے فرمایا یا لیتنی کنت اذا مت لم عبس، اے کاش کہ میں جب مروں تو قیامت کے دن مجھے اٹھایا ہی نہ جائے، میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل بھی نہیں۔ چنانچہ رابع بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کے سامنے ایک آدمی بھنا ہوا مرغ لایا کہ امی کھا لیجئے، رابع بصریہ نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے لگیں کہ مجھ سے تو یہ مرغ اچھا، پہلے اس کی جان نکالی گئی، پھر اس مرغ کو آگ پر بھونا گیا، اور اگر رابعہ کی قیامت کے دن بخشش نہ ہوئی تو رابعہ کو تو جہنم میں زندہ حالت میں بھونا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی شریعت و سنت کے اوپر گزری۔ ایک مرتبہ ان کی رشتے میں کوئی نانی دادی بوڑھی عورت تھی، وہ آئی اور کہنے لگی کہ جیسے پہلے بادشاہوں نے خزانے کے منہ کھول رکھے تھے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ایک آدمی کو کہہ کر ایک دینار منگایا اور اس کو آگ میں گرم کر کے گوشت کی ایک بوٹی پڑی تھی اس گوشت کے اوپر رکھ دیا۔ جب کچے گوشت کے اوپر سرخ جو ہے آگ میں کیا ہوا دینار رکھا گیا تو گوشت جلنے لگا اور بو آنے لگی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی آپ نے ایسا کر کے کیوں بدبو مچا دی، بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اس بڑھیا فتنے کی بڑھیا کو جواب دیا کہ دیکھیں اگر آپ اس تھوڑے سے گوشت کی بدبو اتنی محسوس کرتی ہیں کہ برداشت نہیں کر سکتی
تو جب قیامت کے دن تمہارے اس کام کی وجہ سے مجھے جہنم میں جلایا جائے گا تو پھر میرا کیا حال ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک نیک بزرگ بندے گزرے ہیں اللہ کے، ایک دن دھوپ میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ کسی نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جب وہ قریب ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا یہ مانگ رہے تھے، اے اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یسأل الصادقین عن صدقہم، کہ قیامت کے دن ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اے پروردگار، جب آپ جن کو خود سچا فرما رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، تو اللہ پھر اس دن ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر انسان کے گناہوں پر 4 گواہیاں پیش کی جائیں گی۔ ایک تو انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور انسان اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر ناراض ہوگا۔ لما شہدتم علینا، تم نے کیوں میرے اوپر گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اعضاء جواب دیں گے کہ جناب ہمیں اس پروردگار نے گویائی عطا کی جنہوں نے ہر چیز کو بلوایا۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ جن اعضاء کی لذت کے لیے ہم گناہ کرتے تھے وہی اعضاء قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بن جائیں۔ دوسرا، انسان کی نام اعمال یہ ایسے ہوں گے کہ قرآن مجید میں فرمایا ووضع الکتاب، جب نام اعمال پیش کیا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھے گا کہ مجرم آدمی اس نام اعمال میں لکھا ہوا سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، ڈر جائے گا، اور یوں کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جس میں درج نہ کر دیا گیا ہو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی عمل کیا ہوگا اس میں حاضر پائے گا، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو اپنے ہاتھوں کا کیا اپنے سامنے آئے گا، اس لیے ہمارے اکابر اس دن سے ڈرتے تھے اور اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے۔ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بقالات کی دکان تھی، کریانے کی دکان۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور جب کوئی سکہ گھس جاتا کہ اس پر پرنٹ پڑھنا مشکل ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ کھوٹا ہے، تو کچھ لوگ ان کے پاس کھوٹے سکے لاتے، وہ ان کو پہچان بھی لیتے کہ یہ کھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی سودا دے دیتے۔ ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا کہ لوگوں سے کھوٹے سکے لیتے رہے اور ان کو سودا دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے، وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ تو ان حضرات کے دل میں آخرت کا اتنا غم ہوتا تھا، تیاری کرتے تھے اس کی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک وقت میں 40 ہزار طلباء ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس سنتے تھے، اتنے بڑے محدث۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کر لی، لیکن جب انہوں نے اپنے شیخ کی طرف دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، کس لیے کہ ان کے شیخ زمین پر اپنے رخسار کو رگڑ رہے تھے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر رو کر کہہ رہے تھے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ نہیں کہا کہ میں بڑا محدث ہوں، نہیں کہا کہ میری وجہ سے ہزاروں انسانوں کی زندگی بدلی، میری وجہ سے اتنے لوگوں کے سینے منور ہوئے، کوئی عمل اپنا اللہ تعالی کے سامنے پیش نہیں کیا،
فقط اپنی سفید ریش کو پکڑ کر رو کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اس لیے جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن کی سختی سے بچائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور بیوی کسی بات پہ ناراض تھی۔ بادشاہ اچھے موڈ میں تھا اور بیوی بہت غصے میں تھی، لاڈلی تھی۔ اب بادشاہ جتنا اس کے ساتھ نائس بننے کی کوشش کرتا اتنا اس کو اور غصہ چڑھتا اور زہر چڑھتی۔ اب ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ جب بادشاہ نے کچھ زیادہ محبت کا اظہار کیا تو وہ غصے میں کہنے لگی کہ دوزخی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً آگے سے کہنے لگا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب جب دماغ گرم جو ٹھنڈے ہوئے کچھ دن کے کچھ رات گزرنے کے بعد تو اب بیوی کو بھی خیال آیا کہ بھائی یہ جو محل اور اس کی ساری نعمتیں ہیں یہ اسی بندے کی تو وجہ سے ہیں، یہ مجھے نکال دے گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ ناز انداز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور بادشاہ کو بھی خیال آیا کہ میں نے اپنی پوری رعایا میں سے چن کے سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو بیوی بنایا، میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ اب دونوں چاہتے تھے کہ ہم میں جدائی نہ ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ مشروط طلاق تھی، کنڈیشنل تھی۔ بادشاہ نے کہا میں علماء سے پوچھتا ہوں۔ اب جب علماء سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی عورت نے کہا کہ دوزخی میں تیرا شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور خامن نے غصے میں کہہ دیا اگر میں دوزخی تو تجھ پہ 3 طلاق، اب بتاؤ یہ واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب جو بندہ سنتا وہ کہتا جی کون کہہ سکتا ہے وہ دوزخی ہے یا نہیں، ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہر بندہ انکار کرتا رہا حتیٰ کہ یہ بات اٹ بیکیم دی ٹاک آف دی ٹاؤن۔ ہر بندے کی زبان پہ یہی تذکرہ کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ کس کی مجال تھی دم مارے اور کہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے یا یہ بندہ جنتی ہے۔ اب بادشاہ کو اور پریشانی ہوئی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتایا کہ جی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ اگر مجھے بلا کر پوچھے گا تو میں اس کو جواب دے دوں گا۔ بادشاہ کو اطلاع مل گئی، اس نے اپنے بندے بھیجے اور بڑے احترام سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کیا۔ امام شافعی کہنے لگے کہ ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں علیحدگی میں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، ان کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ بادشاہ نے تنہائی کا بندوبست کر دیا۔ تنہائی نے اس میں پوچھا کہ جی بتائیں یہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کی آپ کو قدرت ہو، موقع ہو، مگر آپ نے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس گناہ کو نہ کیا ہو۔ بادشاہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں اپنے کام کاج میں سے ذرا تھک گیا تھا تو ایک دن میں جلدی آرام کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے میں محل میں کام کرنے والی ایک جوان العمر لڑکی کوئی چیزوں کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اب کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کے ساتھ آج وقت گزاروں گا۔ وہ لڑکی بڑی نیک، تقیہ، نقیہ، پاک، صاف تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے کنڈی لگائی
تو وہیں سے اس نے اونچی آواز سے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہنے لگے جب اس لڑکی کی یہ آواز سنی تو اللہ رب العزت کا خوف میرے دل پر ایسا طاری ہوا کہ میں نے دروازہ کھول کر اس لڑکی کو کہا کہ چلی جاؤ۔ اگر میں چاہتا تو اس لڑکی سے اپنا ارادہ پورا کر لیتا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے خوف سے میں نے اس گناہ کو نہ کیا۔ یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس بندے کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، یہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں۔ جب یہ فتویٰ دیا گیا تو باقی علماء جپٹ پڑے۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ کیسے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے کیسے اتنی بڑی جرأت کر لی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ چونکہ گناہ کبیرہ کو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا، اس لیے قرآن کا فتویٰ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے آج تیاری کر لیں۔ کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کی جرأت رکھتا؟ کہتے ہیں کہ اصفہان میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سلطان ملک شاہ۔ ایک مرتبہ اس نے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کا پروگرام بنایا، اور اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی بہت زیادہ تھے۔ 3 دن اس نے جنگل میں رہ کے شکار کھیلنا تھا۔ تو اس کے جو پولیس والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی وہاں چھوٹی سی کٹیا بنی ہے، کمرہ بنا ہے۔ اس بڑھیا کی ایک گائے تھی، اسی کے دودھ پر اس بوڑھی عورت کا گزر بسر تھا۔ ان کو تو خیال آیا کہ ہمیں کچھ گوشت بھون کے کھانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے بڑھیا کی گائے کو ذبح کر دیا اور اس کے گوشت بھون کے کھا لیے، کباب بنا کے کھا لیے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ کے بندو مجھے کچھ پیسے دے دو، میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ بڑھیا نے کہا کہ اچھا مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو، انہوں نے بادشاہ سے بات بھی نہ کرنے دی۔ تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ میرے ساتھ دیکھو یہ ظلم ہوا ہے، اب میں اپنے گزرے اوقات کے لیے کیا کروں گی؟ اس عالم نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ بڑا نیک دل ہے۔ بڑھیا نے کہا میں ان تک کیسے پہنچوں؟ اس نے کہا دیکھو پرسوں اس بادشاہ نے واپس گھر جانا ہے، اور واپس جانے کے لیے راستے میں دریا پڑتا ہے، ایک ہی اس کا پل ہے، اور اس بادشاہ نے اس پل سے گزرنا ہے۔ تم پل پہ جا کے کھڑی ہو جاؤ، جب بادشاہ کی سواری گزرے تو سواری کو روک کر تم اپنی بات کر لینا۔ خیر اس بوڑھی عورت کو بات سمجھ آ گئی، چنانچہ وہ پل پہ چلی گئی اور وہاں انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب ملک شاہ کی سواری وہاں سے گزری تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی لگام پکڑ کے اس کو کھڑا کر لیا۔ بادشاہ نے کہا بڑی اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی ملک شاہ ذرا نیچے آؤ۔ ملک شاہ نے پوچھا کس لیے نیچے آؤں؟ بڑھیا کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں اس مقدمے کا فیصلہ اس پل پہ کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ الفاظ سنے اس کو تو پسینے چھوٹ گئے، سواری سے نیچے اترا، بڑھیا کی بات سنی، 70 گایوں کے برابر اس کو قیمت بھی ادا کی، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اماں معاف کر دینا،
جو مقدمہ ہے یہی سمیٹو، میں قیامت کے دن پل صراط پہ مقدمے کا جو ہے فیس نہیں کر سکتا۔ اب ہم سوچیں، کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ ہمارے بھی تو دنیا جہان میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو کمینہ کہا، کسی کو ذلیل کہا، کسی کو پتہ نہیں کیا کہا۔ کیا ہم نے کبھی کسی سے معافی مانگی؟ آج تو بندہ مرتا ہے نا تو جنازے کے وقت اعلان ہو جاتا ہے، جی اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو تو معاف کر دے۔ وہ جن کا دل دکھا وہ اس کے جنازے میں آئیں گے۔ اس اعلان کا کیا فائدہ جو مرنے کے بعد کیا جائے گا؟ کاش کہ یہ اللہ کی بندی اپنی زندگی میں لوگوں سے اپنے حقوق بخشوا لیتی۔ تو مرنے کے بعد معافی کے اعلان کا کیا فائدہ؟ زندگی میں معافی مانگیے۔ چنانچہ اپنے قریب کی سہیلیوں سے، دوستوں سے، رشتہ دار عورتوں سے، ہمسائی عورتوں سے، سب سے معافی مانگیے، اور ان الفاظ میں معافی مانگیے کہ جی انسان خطا کا پتلا ہے، اگر آپ کے حقوق میں کوئی مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہو آپ معاف فرما دیجیے۔ تو جب آپ ان الفاظ میں معافی مانگیں گی اور اگلے کہہ دے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تو گویا آپ اس کے حقوق سے سبک دوش ہو جائیں گے۔ یہ تو اتنی معافی مانگنی چاہیے کہ ہر کسی سے، حتیٰ کہ بچوں سے مانگ لیں، خاوند سے مانگ لیں کہ جی انسان خطا کا پتلا ہے، اگر آپ کے حقوق میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو آپ معاف کر دیجیے۔ ہمسائی کو بھی کہیں، سہیلی کو بھی کہیں، واقف کو بھی کہیں، ہر ایک سے معافی مانگیں۔ جو آپ کے محرم مرد ہیں ان محرم مردوں سے بھی معافی مانگ لیں۔ آج تو بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں تو دے دیتی ہیں مگر کبھی بھائی سے معافی نہیں مانگتی۔ اب قیامت کے دن جب ہمارے مقدمے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو ہم ان مقدموں کا کیسے فیصلہ کر لیں؟ اس لیے فرمایا کچھ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے کچھ بات پوچھی جائے گی۔ تو ان لوگوں کو پل صراط پہ ٹھہرا لیا جائے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پل صراط پہ روکا جائے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم اپنے جھگڑوں کو سمیٹیں، ہم کسی سے خفا ہیں تو دل سے معاف کر دیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں رنجش ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ہم اللہ کے لیے یہ سب کچھ نکال دیں اور دوسروں سے ہم معافی مانگ کے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ان مقدموں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہے آخرت کی تیاری۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اور ان کے بدن پر کوئی بھی کپڑا نہیں ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اس عالم میں اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی مرد اور عورتیں سب اسی طرح کھڑے ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو حیران ہو کر کہنے لگی اللہ کے نبی تو پردے کے اعضاء بھی دیکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ جہنم کو پیش کیا جائے گا اور جہنم چنگھاڑتی ہوگی، 19 بڑے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتوں نے لگام ایک ایک پکڑی ہوگی، اور جہنم لوگوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس میں ابال آئے گا، اونٹ کے برابر برابر انگارے اس میں سے اونچے اونچے اٹھ کر جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ فرمایا کہ جب وہ انگارے اٹھیں گے اس وقت سارے لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ یہ محسوس کریں گے کہ شاید یہ انگارے ہمارے سر پر آ کر گرے گے، انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، پسینہ پسینہ ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟
انت قلت، کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ جس طرح پسینہ آتا ہے پورے جسم میں سے، اس طرح ان کو خون کا پسینہ آ جائے گا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم نے یہ کہا تھا؟ اتنا اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہوگی، اتنا جلال ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، اتنی سختی ہوگی، اور اس میں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور جہنم بار بار اپنی لگامیں تڑوانے کی کوشش کرے گی۔ جب اس کے ابال کو دیکھیں گے تو پتے پانی ہو رہے ہوں گے، اور اس کو جن فرشتوں نے پکڑا ہوگا ان کے کالے رنگ ہوں گے، سفید دانت ہوں گے، لمبے لمبے ناخن ہوں گے، اور ان کے منہ ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ جب ایسی کیفیت بندہ دیکھے گا تو اس وقت اس کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، پریشان ہوگا، ساری مخلوق پریشان ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوگی اور کہے گی کہ اے جد امجد، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بچائے، ہمارا حساب کتاب ہو اور فیصلہ ہو تاکہ جس نے جہاں جانا ہے وہ جائے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام انکار فرمائیں گے، وہ کہیں گے نہیں، آج اللہ رب العزت جلال میں ہے اور مجھ سے یہ صحب ہو گیا تھا کہ جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا میں نے غلطی سے وہ کھا لیا تھا، آج میں اللہ کے حضور اس جلال کے عالم میں پیش نہیں ہو سکتا۔ جب آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے تو کتنے ہزار سال گزر جائیں گے، مخلوق پریشان ہوگی، بالآخر ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، فرمائیں گے نہیں، میں نے ایک بد دعا کی تھی اور چند بندوں کے سوا باقی سب لوگوں کو اللہ نے بنا کر دیا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، میں پروردگار کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ انبیاء کے باپ ہیں، آپ اللہ کے حضور یہ بات پہنچا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ہرگز نہیں، کہ مجھ سے ایک مرتبہ ایک ایسی بات ہو گئی تھی کہ میں نے بتوں کو توڑا تھا اور پھر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کس نے کیا، تو میں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہا، یا اگرچہ جو ہے میں نے کہا کہ بڑے سے پوچھو، لیکن کام تو میں نے کیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے بھی پوچھیں، میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ پھر بالآخر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے نہیں، مجھ سے غلطی سے ایک آدمی کو میں نے سمجھانے کے لیے مکہ مارا تھا اور وہ کمزور تھا، اس کی موت واقع ہو گئی تھی، میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جا سکتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں، لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ بالآخر ساری مخلوق نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوگی، عرض کرے گی اے اللہ کے محبوب، آپ ہی ہیں جو ہماری شفاعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ پروردگار حساب کتاب شروع کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ اونچی جگہ مقام محمود ہوگا، اس پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں مقام محمود پر پہنچ کر اپنے رب کی تعریفیں کرنی شروع کروں گا، ایسی تعریفیں کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، حتیٰ کہ خوب تعریفیں کر کے میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور سجدے میں جا کر رونا شروع کر دوں گا۔ جب میں سجدے میں خوب رہوں گا
پروردگار فرمائیں گے اور میرے محبوب آپ زندگی میں بھی سجدے میں رویا کرتے تھے، آج بھی سجدے میں رو رہے ہیں، سر اٹھائیے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی بات کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے اللہ کریم اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے اور اس سخت دن کی سختی سے ان کو بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا، حساب کے لیے پیش کرو۔ جب یہ فرمایا جائے گا تو حضرت نبی علیہ السلام کے قریب میں سیدنا صدیق اکبر لانو کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو فرمائیں گے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب لو۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگ جائیں گے، اے اللہ کے محبوب میری عمر کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے کا ہے اور فقط 23 سال میری زندگی کے اسلام پر گزرے، 63 میں سے اے اللہ کے نبی میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے محبوب فرمائیں گے ابو بکر آپ کو پیش ہونا ہوگا۔ جب محبوب فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق لانوں کے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا صدیق لانوں آگے قدم بڑھائیں گے اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرح سجدے میں جا کے گر جائیں گے اور سجدے میں جا کے رونا شروع کر دیں گے۔ ان کو روتا دیکھ کر اللہ رب العزت فرمائیں گے او میرے محبوب کے یار غار، او میرے محبوب کے غم گسار، تم نے تو میرے محبوب پہ اتنے احسانات کیے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ اے ابو بکر تیرے اتنے احسانات میرے محبوب پر ہیں، کیوں روتا ہے؟ تجھے ہم خوش کریں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آپ کا حساب لے کر خوش ہوا، یعنی میں آپ کا حساب نہیں لیتا، آپ سے راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمائیں گے، عمر رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھیں گے حدیث پاک میں آتا ہے اول من یسلم علیہ الرب عمر لانو جب قدم آگے بڑھائیں گے اللہ رب العزت سلام فرمائیں گے عمر تم پر سلامتی ہو، تم میرے محبوب کے مراد تھے اور تمہاری وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ان کا حساب گویا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی لانو کی باری آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے ان کا حساب بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اماں نے فرمایا، ام المومنین نے ایک عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب کچھ دے دیجئے، ہم آج سے پکائیں گے، مدینہ کے یتیم اور بیوائیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں، خود بھی ہم کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھا کے واپس آئے کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں کھانے پکے ہیں اور یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی کھا رہی ہیں، تقسیم بھی ہو رہا ہے، گھر کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ام المومنین سے کہ یہ سب کچھ کیسے آیا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب جب آپ نے فرمایا میرے پاس تو بھی کچھ نہیں اور آپ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا آپ کی ہر بیوی یعنی ام المومنین کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا۔ اس سامان سے ہم نے یہ کھانا بنایا اور اس سے ہم نے خود بھی کھایا، یتیموں کو کھلایا۔ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا اور دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال پہ نظر ڈالتے ہی فرمائیں گے عثمان میرے محبوب کی دعا تھی، میں نے آپ کا حساب لے لیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسرع المحاسبۃ یوم القیامت حساب علی، قیامت کے دن علی رضی اللہ عنہ کا حساب سب
سے زیادہ جلدی لے لیا جائے گا۔ ان چاروں یاروں کے نام اعمال جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر باقی امت کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ جمال سے لیں گے۔ پھر تو رحمت کے وہ نقشے قائم ہوں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے ایک فقیر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہے گا اللہ ساری زندگی لوگوں سے ٹکڑے مانگ کر گزارا کرتا تھا، میرے پلے کیا تھا جو میں آپ کے سامنے حساب پیش کروں؟ پروردگار فرمائیں گے ہاں میرے بندے، ہم نے تیرا رزق تھوڑا لکھا تھا اور تو اس پر صبر شکر کر کے رہا، چلو آج ہم تمہیں بغیر حساب کے جنت دیتے ہیں۔ وہ فقیر چند قدم تو اٹھائے گا پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں کھڑے ہو، جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ عرض کہے گا اللہ میرے دل میں خیال آیا جن کے دروازوں پہ جا کے میں ٹکڑے کھایا کرتا تھا وہ تو پیچھے کھڑے ہیں، میں اکیلا جنت جا رہا ہوں۔ اس ایک بندے کے کہنے پر اللہ فرمائیں گے جس نے تمہیں ایک ٹکڑا بھی زندگی میں دیا، ہم تمہاری اس بات پر ان کو بھی جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی یوں رحمتیں ہوں گی۔ لہذا آج وقت ہے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں ٹوک لیا جائے، جہنم میں اندھے منہ ڈال دیا جائے، قیامت کے دن ہم سے کہہ دیا جائے بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ آج ان تمام گناہوں سے بچنے کا وقت ہے۔ آج کی اس محفل میں بہت ساری معلمات ہیں، فاضلات ہیں، دین پڑھی ہوئی خواتین ہیں، ان کو تو اور زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ عورتیں جو دین کے قریب بھی نہیں آئیں، دور دور رہ کر زندگی گزاری، ممکن ہے ان کے ساتھ تو کچھ آسانی کا معاملہ ہو جائے کہ وہ تو جانتی نہیں تھی، جاہل رہ کر زندگی گزاری، لیکن اگر علم والی وہاں پہنچ گئی اور اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ دوسری تو اس طرح گناہ کرتی تھی مگر تم نے تو علم پڑھا تھا، بخاری شریف پڑھی تھی، ترمذی شریف پڑھی تھی، تم تو میری روحانی بیٹی بنی تھی، تم نے میری بیٹی ہونے کی کیا لاج رکھی، تم نے دین پڑھنے کی کیا لاج رکھی، تم نے پردے میں رہ کر بھی گناہ کیے، بتاؤ تم نے اللہ سے کتنا ڈر کر زندگی گزاری، تو پھر اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہ عہد کریں، میرے مالک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، قیامت کی ذلت سے بچا لینا، قیامت کی سختی بچا لینا۔ اے مالک ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے؟ ہم تو ایک بندے کے سامنے کی جھڑکیاں برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن آپ کے محبوب کے سامنے کی رسوائی کیسے برداشت کریں گے؟ تو آج وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ حضرت پیر دستگیر، حضرت پیرانے پیر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ بہت دیر یہ دعا مانگتے رہے اور بالآخر کہنے لگے اے اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو کہ میں نے معاف نہیں کرنا تو اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا، اس لیے کہ آپ کے محبوب کے سامنے مجھے شرمندگی نہیں ہو، آپ کے محبوب کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ اب سوچئے وہ حضرات تو اتنی بڑی باتیں سوچتے تھے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ آج اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔